سوال پوچھا گیا ہے کہ آج کل سائنسی دور ہے اور سیاروں پر زندگی کے آثار تلاش کیے جا رہے ہیں. ہماری زمین سے ملتے جلتے بہت سیارے تلاش کر چکے ہیں. کیا انسانوں کے علاوہ بھی انسانوں جیسی مخلوقات سیاروں پر آباد ہے؟ اسلام میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے جبکہ مشرقین و مغربین کا ذکر بھی موجود ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اصل جو ہے وہ سائنس نہیں ہے، کیونکہ سائنس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پریکٹیکل چیزوں کو مانتا ہے. اگر پریکٹیکل نہیں ہے تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند پر ہم نے تسخیر کیا ہوا ہے اور انسان چاند پر ہے، جبکہ دوسری طرف ہم جب احادیث طیبہ سے دیکھتے ہیں یا پھر جو ہمارے دینی علماء ہے، دینی اسکالرز ہے، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چاند جو ہے یا تو چوتھے آسمان میں ہے یا پانچویں آسمان میں باختلاف روایت. تو اگر چاند چوتھے آسمان میں ہے اور پانچویں آسمان میں باختلاف روایت جہاں بھی ہے لیکن آسمانوں کے اوپر ہے وہ چاند، تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ پہلے آسمان تک مسافت اور سفر کتنا ہوگا. اور یقیناً جو سائنسدان چاند پر گئے ہوں گے تو انہوں نے آسمان کو کراس کیا ہوگا. فرسٹ آسمان، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ان آسمانوں کو انہوں نے کراس کیا ہوا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمانوں کو ہم نے سخت بنایا ہوا ہے جس میں سے کوئی چیز گزر نہیں سکتا. تو پھر کیسے آپ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ سائنسدان جو ہے انہوں نے چاند کو بھی مسخر کیا اور چاند پر انہوں نے تصویریں بنائیں. اور چاند پر تو آج کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جوڑے نے شادی کی ہے اور انہوں نے اپنی بیگم کو تحفے میں چاند پر ایک ٹکڑا زمین بھی خرید کے دے دیا ہے. ہواؤں میں خریدا ہوگا، اب پتہ نہیں کون سے ایپ سے انہوں نے خریدا ہے، لیکن انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ میں اپنی بیگم کے لیے چاند پر میں نے ٹکڑا خریدا ہے زمین کا. تو مجھے تعجب اس بات کی ہو رہی ہے کہ چاند کو اگر ہم یہ مانیں کہ یہ تیسرے آسمان، چلو جی پہلے آسمان کے بعد ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ملئت ہر سال اس آسمان کو ہم نے اس طرح سخت بنایا ہوا ہے کہ کوئی چیز اس کو کراس نہیں کر سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آسمانوں میں جب شب معراج تشریف لے گئے تھے نا، آپ تو مانیں گے نا، اس کو سائنس نہیں مانے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں میں جب شب معراج تشریف لے گئے تھے تو آسمان کے دروازے سے ہی انٹر ہو گئے تھے. کسی نان ڈور والے جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے وہاں سے انٹر نہیں ہوئے. حالانکہ اللہ کریم نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اتنی وسعت اور اتنی فراخی، وہ دولہا شب معراج کا دولہا ہے، انہیں اجازت ہے، لیکن چونکہ ایک پراپر چینل تھا وہاں اس کے علاوہ کوئی انٹرس تھا ہی نہیں. تو کریم آقا آپ نے حدیث پڑھا ہوگا نا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کٹکھٹایا، من انتا، آواز آئی، کہا انا جبریل و ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بالنبی الامی. دروازہ کھولا گیا، پھر دوسرے آسمان میں چلتے ہوئے ساتوں آسمانوں میں دروازے. ٹھیک ہے، تو سائنس اور اسلام جو ہے بہت ساری باتوں میں متصادم ہے، اور جب متصادم ہوں گے تو ہم نے سائنس کو پروف نہیں کرنا، ہم نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین کو پروف کرنا ہے. کیونکہ سائنس میں نے عرض کیا کہ وہ پریکٹیکل چیزوں پر یقین کرتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ الذین یؤمنون بالغیب، مغیبات پر علم رکھتے ہیں. تو سائنس جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کو پروف نہیں کرتا، ذات باری تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا وجود ہمیں ہماری پریکٹیکل طریقے سے ہمیں نہ ہو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اسی لیے سائنس کو ایک سائیڈ پہ رکھ لیں، دین کو دیں. اگر آپ کہیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں سائنس سے پتہ چلتی ہے تو وہ بھی میں مانتا ہوں. یہ سائنسی آلات جو ہے، یہ ایجادات جو ہے، یہ ذرائع ہے ان اصل چیز کو جاننے کے لیے. اور جس میں سے ذریعہ ختم ہو جائے، سیڑھی ختم ہو جائے، آسمان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ سائنس کی سیڑھی آسمان تک نہیں پہنچ رہی تو آسمان ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، سائنس اگر یہ پروف کر رہی ہے کہ خلائی مخلوق ہے تو کوئی ایک بھی خلائی مخلوق دکھائیں تو صحیح نا. آج تک کہتے ہیں مکہ معظمہ میں ایک خلائی مخلوق ہوا میں اڑتی ہوئی دکھائی دی گئی، لیکن آج تک کسی نے دیکھا نہیں. کہ گھوڑے جیسے شکل والا ایک خلائی مخلوق آیا تھا، امازون کے جنگلوں میں ہم نے خلائی مخلوق دیکھا ہے. یار کسی کا اتنے ڈیجیٹل کیمرے ہمارے پاس ہے، اتنا سارا سیٹلائٹ نظام ہے، آج تک کسی نے کسی خلائی مخلوق کا. وہ کہتے ہیں آسمان سے جو ہے وہ ایک ستارہ گرا ہے ایروزینا کے جنگلات میں، اور وہ اتنے ٹکڑوں میں بٹھا ہوا ہے، آج تک کسی نے اس کا ایک ٹکڑا ہی نہیں اٹھایا. تو اسی لیے ان باتوں کے بجائے
قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کریم نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے اللہ کریم اپنے آپ کے لیے ایک صفت بیان کرتے ہیں، رب العالمین۔ اب جب رب العالمین ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ عالم بہت ہے، اور جب عالم بہت ہے تو اس عالم میں بہت سارے اجناس بھی ہو سکتے ہیں، نباتات ہے، جمادات ہے، مائعات ہے، مخلوقات، انسان ہے، عالم برزخ ہے، عالم دنیا ہے، عالم ارواح ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم ناسوت ہے، یہ سارے عالم ہیں، اور وہ عالم برزخ کے الگ احوال ہے، عالم برزخ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، ہر جو عالم ہے اس میں سے جو سب سے بہترین اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا وہ انسان کو پیدا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن انسانوں جیسا کوئی اور مخلوق کسی اور سیارے پر یا کسی اور جگہ پر موجود نہیں ہے۔ ہاں، انسان کی شکل میں متشکل اور کنورٹ ہو سکتے ہیں، مثلا جنات ہے، ایک مخلوق ہے، ملائکہ اعظام ہے، مخلوق ہے، وہ ملک اپنے آپ کو انسانی شکل میں لا سکتے ہیں لیکن اسے انسان نہیں کہا جائے گا۔ جن اپنے آپ کو انسانی شکل میں لا سکتے ہیں لیکن اسے انسان نہیں کہا جائے گا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب میں ایک جانور کا، ایک حیوان کا ذکر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نس ناس۔ آپ کہتے ہیں شام کی ساحل کے قریب یہ حیوان پایا جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ان کا شکل و صورت جو ہے وہ انسان جیسا ہے لیکن اس کی ٹانگ ایک ہے، ایک ہی ٹانگ پہ وہ چلانگے لگا تو وہ بڑی قوی الجثہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ شام کے جو ساحلی لوگ ہیں، جو شام کے ساحل کے ساتھ ان کی رہائش گاہیں ہیں، وہاں پہ جنگلات والے لوگ اس جانور کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں نس ناس۔ تو یہ بھی ایک حیوان ہے، مخلوق ہے۔ بقیہ خلائی مخلوق کے بارے میں آج تک کسی نے ثابت نہیں کیا کہ خلا میں بھی کوئی مخلوق ایسا ہے، کیونکہ وہ ہم سے مغیبات میں ہے۔ اور اسی طرح جنات ایک مخلوق ہے، ملائکہ ایک مخلوق ہے، اور دوسرے اللہ رب العزت کے بہت سارے مخلوقات ہیں۔ لیکن ہر سیارے پر اگر مانا جائے تو ہر سیارے پر بھی زندگی کے آثار موجود ہوں گے، اس پر اللہ رب العزت نے۔ آپ کہیں گے کہ کیسے زندگی کے آثار موجود ہوں گے؟ مثلا کچھ سیارات میں کوئی ایسا سیارہ بھی موجود ہے کہ جیسے ابھی آپ دیکھیں گے سیارہ ہے سورج۔ اب سورج ایک سیارہ اگر اسے مانا جائے تو اس کی ہیٹ اور گرمی کتنی ہوگی، اس میں سے زندگی کے آثار کیسے ہوں گے؟ لیکن رب کائنات قادر ذات ہے، قادر مطلق ہے اللہ رب العزت۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس میں کچھ ملائکہ اعظام نے زنجیریں ڈالی ہوتی ہیں اور اسے کھنچ کے لے جاتے ہیں، مغرب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اب وہ ملائکہ جو وہاں پر مقرر ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ وہ اس سیارے کے اتنے قریب ہوں گے اور وہ اتنے پاور میں ہوں گے کہ وہ پوری کا پورا سورج کھنچ کے لے جا رہے ہوں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج جب مجھے زیارت کرائی گئی تو میں نے وہاں پر ایسے فرشتے دیکھے جو اللہ رب العزت نے دو متضاد چیزوں سے تخلیق فرمائے تھے، آگ اور برف سے۔ تو جبریل نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ملک ہے کہ اللہ رب العزت نے دو متضاد چیزوں سے اسے پیدا فرمایا ہوا ہے، اور وہ متضاد چیزیں آگ اور برف ہے۔ تو تسبیح پڑھ رہے تھے، میں نے کان لگائی تو تسبیح یہ پڑھ رہے تھے سبحان من جمع بین الثلج والنار، پاک ہے وہ ذات جس نے برف اور آگ کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو دیکھیں وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ آپ دیکھیں، آپ انسانی جسم کے اندر بھی مخلوقات کو آپ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ کریم نے کتنے قادر ذات ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی مادہ منویہ ہے جو ان کا نطفہ ہے، اس کے اندر جو ہے جو ان کا سپرم ہے یا اس کے علاوہ ان کے جو جینز ہے، آپ اسے دیکھیں، اتنی باریک جینز ہے اور سپرم ایسے سپرم ہے کہ اس سے ہمارے مائکروسکوپ جو ہے وہ بھی ہائی کوالٹی والے جو ہے اس کو کیچ اپ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہے زندہ حیات ہے، اللہ کریم نے اس کو وہاں پر حیات اور زندگی عنایت فرمائی۔ لیکن انسان جیسا کوئی اور جاندار کسی اور سیارے میں موجود نہیں ہے، صرف انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ انسان کو صرف اللہ رب العزت نے زمینوں پر بنایا ہوا ہے، بس زمین ہی ہے؟ نہیں، انسانوں کو اللہ رب العزت نے جنت میں بھی انسان ہی بنا کے، انسان ہی ہوں گے جنت میں، جہنم میں بھی یہی انسان ہی ہوں گے، اگرچہ جہنمیوں کے جسامت بڑے ہوں گے لیکن انسان ہی کے شکل میں ہوں گے۔ بقیہ کسی سیارے پر انسان جیسی کسی چیز کی کوئی بھی صورت موجود نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ مشرقین اور مغربین کا بھی ذکر کیا گیا ہے،
تو صرف مشرقین و مغربین کا ذکر نہیں کیا گیا. اللہ کریم نے بہت سارے مشرقوں اور بہت سارے مغربوں کا بھی ذکر. رب المشارق والمغارب اللہ کریم نے فرمایا. مشارق زیادہ مشرق اور مغارب جمع ہے مغرب کا، بہت سارے مغرب. اچھا یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بہت سارے مشرقیں ہیں اور بہت سارے مغربیں ہیں کہ اس میں سے مختلف طور پر مختلف سورج طلوع ہوتے ہیں اور مغرب میں مختلف طور پر مختلف سورج غروب ہوتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہے. سورج بھی ایک ہی ہے اور مغربین اور مشرقین جو کہے گئے ہیں، ایک گرمی کی مغرب ہے، ایک سردی کی مغرب ہے، اور ایک سردی کا مشرق ہے اور ایک گرمی کا مشرق ہے. آپ دیکھیں گے، آپ خود مشاہدہ کریں گے، مشرق میں آپ نشان لگا کے دیکھیں گے کہ جب سردیاں ہوں گی تو وہاں پر مشرق میں سورج کہیں اور سے طلوع ہوگا، اس کا ڈگری اور زاویہ جو ہے وہ تبدیل ہوگا. اور جب وہی سورج مشرق میں مغرب میں جب غروب ہوگا تو غروب کے وقت سردی کے ٹائم میں اس کی جگہ جو غروب والی جگہ ہے وہ الگ ہوگا. اور یہی سورج جو ہے یہ اپنا پوائنٹس اور اپنا پوزیشن تبدیل کرتا 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 گرمیوں میں ان کی طلوع کہیں سے ہوگا اور غروب کہیں سے ہوگا. تو جو دو پوائنٹ بن جاتے ہیں، یعنی سردیوں والا طلوع والا پوائنٹ اور سردیوں والا غروب کا پوائنٹ، اور اسی طرح گرمیوں کی طلوع کا پوائنٹ اور گرمیوں کے غروب کا پوائنٹ، تو اسی لیے مغربین کہا گیا ہے اور مشرقین کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی اور ڈیفینیٹ نہیں ہے. یہ بات غلط ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کو اور مغارب بھی ہے اور مشارق بھی ہے. اب دیکھیں رب کائنات نے مغارب اور مشارق بنائے ہوئے ہیں. اب سردیوں کا ہمارے پاکستان میں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں ستمبر اکتوبر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ یہ شروع ہو جاتے ہیں. آپ یوں کر لیں کہ آپ دسمبر سے لے لیں، دسمبر سے جہاں سے شروع ہوگا سورج کی طلوع آپ وہیں سے پوائنٹ نوٹ آؤٹ کرتے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ہر ہفتہ وہ پوزیشن بدلتا جائے گا، چلتے 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 یہ جب مارچ تک آ جائے گا تو مارچ کے اینڈ میں زاویہ بہت تبدیل ہوگا، طلوع کا بھی اور زاویہ بہت تبدیل ہوگا غروب کا بھی. تو جب گرمیاں شروع ہوں گے تو طلوع کہیں سے ہوگا غروب کہیں ہوگا، اور سردیوں میں طلوع کہیں سے ہوگا اور غروب کہیں سے ہوگا. جو اس کے درمیانے والے پوائنٹ ہے نا 1 to 100، یہ پوائنٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں مشارق، اور غروب والے جو پوائنٹ 1 to 100 جو ہے اس کو کہتے ہیں مغارب. تو اسی لیے بتایا گیا رب المشرقین و رب المغربین. اللہ کریم اپنا قدرت کاملہ بیان فرما رہے ہیں. دیکھو میں وہ ذات ہوں جو اس پر بھی قادر ہوں کہ سورج کو ایک ہی پوائنٹ سے نکلتے ہوئے ایک ہی پوائنٹ پر غروب ہونے نہیں دیتا، بلکہ ہر لحظہ ہر دن ان کے پوائنٹس کو تبدیل کرتا رہتا ہوں، اور یہ کوئی اور نہیں کر سکتا ماں سوائے ذات باری تعالیٰ کی.